بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 17۔ ریاض اور جنید بچپن کے دوست تھے۔ ان کے درمیان کوئی جھجک یا پردہ نہ تھا۔ دونوں روزانہ صبح نکلتے کام کی تلاش میں مارے مارے پھرتے، مگر ہر روز ناکامی ہی ان کا مقدر بنتی۔ مگر جنید کو زیادہ فکر نہ ہوتی، کیونکہ ریاض کسی نہ کسی طرح اس کا خیال رکھتا، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا سہارا بنتا ہے۔ ریاض نے جاب چھوڑ کر اپنا مرغیوں کا کام شروع کیا۔ وہ بھی کبھی چلتا کبھی نہیں، مگر گزارا ہو ہی جاتا۔ لاہور کا شہر، جہاں دن اور رات میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا، راتیں تو دن سے بھی زیادہ روشن اور رنگین لگتی تھی۔ ریاض اکثر جنید کو تھیٹر لے جاتا، جہاں وہ مزاحیہ اور سنجیدہ ڈرامے دیکھتے، فنکاروں کی اداکاری پر تبصرے کرتے، کہکے لگاتے۔ ریاض کے کچھ دوست خود بھی تھیٹر میں کام کرتے تھے۔ جنید کو بھی اداکاری کا شوق تھا، مگر کوئی موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ریاض نے اپنے جاننے والوں سے بات بھی کی، مگر سب نے یہی کہا، یہ بڑا خواری والا کام ہے، محنت زیادہ اور صلہ کم ہے۔ یہ سچ تھا، مگر وقت بھی تو گزارنا تھا۔ جنید نے 2-4 تھیٹروں میں مختلف چھوٹے موٹے کردار نبھائے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جو یہاں نہیں مل رہے تھے۔ تھیٹر کے لوگ اسے نیا سمجھ کر اسے سیکھنے کا نام دے کر مفت میں کام کرواتے۔ ایک دن جب وہ دونوں کام کی تلاش میں مارکیٹ میں پھر رہے تھے، تو ایک دکان پر جنید کو قسطوں کی وصولی کا کام مل گیا۔ یہ دکان قسطوں پر سامان بیچتی تھی، اور ہر مہینے قسطیں وصول کرنا جنید کی ذمہ داری بن گئی۔ اب اس کی منزل پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا، مگر اس کے لیے ابھی سفر بھی طویل تھا اور راستہ بھی دشوار۔ جنید کو گھر سے نکلے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ کراچی سے سیدھا لاہور آیا تھا، اور اب تک گھر والوں سے صرف خط و کتابت کے ذریعے رابطہ تھا۔ وہ انہیں یاد کرتا، مگر حالات ایسے نہ تھے کہ وہ گھر جا پاتا۔ پھر ایک دن اچانک ایک افسوسناک خبر ملی۔ اس کا کزن ایک حادثے میں چل بسا۔ جنید کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ بے چین ہو کر ریاض کے پاس آیا اور کہا، مجھے گھر جانا ہے، مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ ریاض نے بغیر کسی سوال کے پیسوں کا بندوبست کیا، اور یوں جنید ایمرجنسی میں گھر پہنچا۔ مگر راستے بھر میں اس کے دل میں ایک خلش رہی، اتنے عرصے بعد جا رہا ہوں، نہ والدین کے لیے کوئی تحفہ، نہ بہن بھائیوں کے لیے کچھ۔ وہ خود کو بے حد حقیر اور بے بسی محسوس کر رہا تھا، مگر کر بھی کیا سکتا تھا۔ گھر پہنچنے پر سب نے اسے بہت محبت سے گلے لگایا۔ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، مگر وقت زیادہ نہیں تھا۔ چند دن گزرے تو جنید نے پھر واپسی کی تیاری کر لی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواب تھا، کسی بھی طرح ماسٹر مکمل کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، مگر پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ والدین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اپنی تعلیم جاری رکھو، ہماری فکر مت کرو، ہمارا نظام چل ہی رہا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ والدین کا سہارا بننے کے لیے ابھی مزید محنت کرنی ہے۔ جنید ایک عجیب بے یقینی کے عالم میں تھا۔ وہ کیا کرے، کس سمت جائے؟ راستے سب دھندلے اور منزل کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ رکنا اس کے بس میں نہ تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں نے اسے خود انحصاری کا سبق پڑھا دیا تھا۔ کوئی سہارا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا، اسے خود ہی کرنا تھا۔ تعلیم کا خواب آنکھوں میں بسا تھا، لیکن اس کے ساتھ روزگار کی مجبوری بھی قدم قدم پر آن کھڑی ہوتی۔ پڑھائی، روزی اور زندگی کی دیگر ضرورتیں سب ایک ساتھ نبھانا آسان نہ تھا، مگر جنید نے ہار ماننا سیکھا ہی نہ تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ایک بار پھر لاہور لوٹ آیا۔ وہی شہر، وہی گلیاں۔ لاہور پہنچ کر اس نے ریاض سے رابطہ کیا، اس کے گھر گیا، مگر دل میں ایک بے چینی بسی ہوئی تھی۔ ایک جنگ تھی جو وہ اکیلا لڑ رہا تھا، خوابوں اور حقیقت کے بیچ میں ایک مسلسل کشمکش، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا، مگر وہ امید کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ اسے اپنی قسمت کے فیصلے کا اندازہ نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ چلتے رہنا ہی اس کی واحد جیت ہو سکتی ہے۔ جنید نے کراچی میں موجود اپنے دوست کو تفصیل سے سب کچھ سمجھایا، اور ڈاک کا پتہ دینے کے ساتھ اپنا رابطہ نمبر بھی فراہم کر دیا۔
اس کی مارکشیٹ ڈگری دوست نے یہ وعدہ کیا کہ وہ بورڈ سے لے کر اسے اس کے بتائے ہوئے پتے پر بھیج دے گا۔ اس طرح سے جنید کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آسانی ہوگی اور پھر وہ اپنا اگلا پروسیس شروع کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھے گا۔ جنید کیونکہ کراچی کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو چکا تھا، اس پر وہ بہت خوش بھی تھا، سجدہ شکر بھی ادا کیا، کیونکہ اسے ہمیشہ یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جس کٹھن حالات میں اس نے امتحان دیے تھے، ان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ دل کو مسرت تو ہوئی کہ ایف ایس سی کا مرحلہ سر کر لیا، مگر یہ فکر بھی مسلسل ذہن میں سوار تھی کہ آگے کیا ہوگا، وہ اپنی تعلیم کیسے جاری رکھے گا۔ وہ حالات کی سختیوں سے گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک ان دیکھے خوف میں مبتلا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جنید کو اپنی زندگی کے مسائل ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی حقیقت پر یقین رکھتا تھا اور مستقبل کی روشنی اسے دھندلی دکھائی دیتی تھی، لیکن ریاض جو ہمیشہ امید کی شمع جلائے رکھتا تھا، اسے سمجھانے لگا، دیکھو دوست، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی لمحے کسی بھی ذریعے سے مدد کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ جب مناسب سمجھے گا تمہیں تمہارا راستہ دے دے گا۔ ریاض کے ان الفاظ میں ایک یقین، ایک تسلی اور ایک روشنی تھی۔ جنید نے ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ واقعی بات تو سچ ہے، اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ آگے جنید کے ساتھ لاہور میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی اور اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، سنیے گا اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔